السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجیے ایف بی آصف یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرنا ہے اور رات کے قیام اور تہجد کو لازم پکڑ لو۔ اس کا تو اپنے آپ کو عادی بنا لو۔ جو رات کے قیام اور تہجد کا عادی بن جائے گا، اوہو، فرمایا کہ سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا، دعوت کی بات کو واضح کرنے والا، اور سب سے زیادہ، سب سے بڑھ کر دعوت کے کام میں مدد کرنے والا یہ رات کا قیام اور تہجد ہے، جو صحابہ کرام پر 1 سال تک فرض رہی، 1 سال کے بعد اللہ نے اس کو نفل کیا ہے۔ دوستو عزیزو، یہ ہیں وہ سارے اعمال عبادت کے جن کے ذریعے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے۔ اگر اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا نہیں ہوگا تو مخلوق کے ساتھ تعلقات بگڑیں گے۔ اس زمانے میں جتنا فساد مسلمانوں میں ہے، خواص میں یا عوام میں، حکام یا عوام کے درمیان، خواص یا عوام کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، خدا کی قسم اس سارے فساد کا اصل سبب اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کا بگڑنا ہے۔ اس لیے کہ جو اپنے اللہ کے درمیان کے معاملات کو درست کر لے گا، اللہ اس کے مخلوق کے درمیان کے معاملات کو درست فرما دیں گے۔ یہ خروج کا اصل مقصد ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا ہو۔ لیکن نکلنے کے زمانے میں جن کے ساتھ نکل رہے ہیں وہ اجنبی لوگ ہیں۔ دیکھو، اس کام سے بڑھ کر امت کو بلا تفریق جمع کرنے والا کوئی عمل نہیں ہے۔ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں۔ دعوت کا اصل مقصد یہی تھا کہ امت کے درمیان سے برادری کی، قوم کی، رنگ کی، زبان کی، قبیلے کی یہ ساری نسبتیں ختم ہوں۔ دعوت کا اصل مقصد یہ ہے، دعوت کا اصل مقصد یہ ہے کہ امت کے درمیان کا فرق ختم ہو۔ اس لیے ہمارے کام میں طبقاتی جوڑ کا اور ہمارے کام میں طبقاتی خروج کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کبوتر با کبوتر، باز با باز، یہ تو حیوانیت ہے، انسانیت نہیں ہے، یہ تو حیوانیت ہے۔ جانوروں کا تعارف کرایا گیا ہے کہ اپنوں کے ساتھ چلو۔ یہ امت کا عذاب یہی ہے، اور امت کی خونریزی کا سبب یہی ہے کہ امت کو لڑایا گیا ہے یہ کہہ کر کہ آپ کی برادری کے، آپ کی قوم کے نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے ذریعے امت کو جمع کیا ہے۔ میں ایک عالم کی ملاقات کے لیے گیا مکہ مکرمہ میں۔ بڑے عالم، بڑے مفتیان میں وہاں کے ملاقات ہوئی، کہنے لگے مجھ سے کہ میں اس کام کے خلاف تھا اور مجھے کبھی اس دعوت کے کام پر اطمینان نہیں ہوا، اور میں نے ہمیشہ اس کام کو بدعت سمجھا۔ بدعت ہے، یہ زبان میں شروع ہوئی ہے۔ کہنے لگے کہ میں ایک کانفرنس تھی علماء کی، معتمر تھا ایک، میں اس میں شرکت کے لیے گیا، جس ملک میں رکھی گئی تھی وہاں پہنچا، نکلا جب ایئرپورٹ سے، ایک ہوٹل میں قیام تھا، ٹیکسی کی ہوٹل میں جانے کے لیے، تو ٹیکسی والا 4 مہینے لگایا ہوا تھا، ٹیکسی والا 4 مہینے لگایا ہوا تھا، اس لیے کہ جو کام سے لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ نماز کے اوقات بھی یاد رکھتے ہیں، اور پھر یہ نہیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، وہ نماز کے داعی بھی ہوتے ہیں، نماز کے عامل بھی ہوتے ہیں۔ اس نے چلتے چلتے گاڑی میں کہا کہ نماز عصر کی نماز تیار ہے، یہاں مسجد میں پڑھ لیں۔ کہا ٹھیک ہے چلو۔ وہاں گئے مسجد میں، تو وہاں ایک صاحب بیان کر رہے تھے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 15-20 آدمی ہوں گے، اس سے زیادہ۔ تو کہتے ہیں کہ وہ عالم مجھ سے کہنے لگے کہ میں خیال ہوا کہ چلو اب آگے کہیں جائیں گے تو نماز کا وقت قریب ہو جائے گا، یہیں پڑھ لیتے ہیں۔ بیٹھ گئے اس میں حلقے میں، ایک صاحب بیان کر رہے تھے، لیکن میں نے دیکھا
کہ میرے آگے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا لال رومال اوڑے ہوئے. میں نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہنے کہ میں تو مدینہ منورہ سے آیا ہوں. تمہارا کیا مذہب ہے؟ اس نے کہا میں شافعی ہوں. پھر میں نے ایک برابر والے کو دیکھا، وہ رومال باندھے بیٹھا ہوا تھا. میں نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہ میں یمن سے آیا ہوں. تمہارا کیا مذہب ہے؟ کہ میں حنبلی ہوں. ایک اور آدمی ملا آگے بیٹھا ہوا، اس سے میں نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں. تمہارا کیا مذہب ہے؟ کہ میں حنفی ہوں. یہ کیسا حلقہ ہے؟ ایک حنبلی، ایک شافعی، ایک مالکی، ایک حنفی، سارے بیٹھے ہوئے ایک حلقے میں، اور ایک آدمی بیان کر رہا. مجھے بیان کون کر رہا ہے؟ کہ یہ ہندوستان سے آئے ہیں صاحب جماعت لے کر. ان کا کیا مذہب ہے؟ کہ یہ حنفی ہیں بیان کرنے والے. کہنے لگے کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، میں حرم میں مدتوں میں نے درس دیا حرم میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک مذہب کے حلقے میں دوسرے مذہب کا آدمی بیٹھا ہو. وہ حنفیہ کا حلقہ لگا ہوا ہے، وہ مالکی کا حلقہ لگا ہوا ہے، وہ شوافع کا حلقہ لگا ہوا ہے. ان کے شافعی امام ہیں، شافعی ان کے جو ہے مدرس ہیں، ان کے واعظ ہیں، وہ ان کے حلقے میں، وہ ان کا حلقہ ادھر، ان کا حلقہ ادھر. ایک طالب علم بھی پورے حلقے میں ایسا نہیں جو دوسرے مذہب کا ہو. یہ کون سی جماعت ہے جس نے سارے مذاہب کو جمع کیا ہوا ہے؟ جو بات کر کے فارغ ہوئے، میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ کہنے کہ جی ہم تو جماعت ہیں، اور نظام الدین سے جماعت بھیجی گئی ہے ہماری یہاں کام کرنے کے لیے، اور ہم کام کر رہے ہیں. اور کہ یہ لوگ تو جنہیں ہم نے گشت کر کے جمع کیا ہے، یہ تو مقامی لوگ ہیں. کہنے لگے کہ میں اس کام کو جو سمجھا وہ میرا پہلا دن تھا اس کام کو حق سمجھنے میں، کہ یہ وہ کام ہے جس نے امت کو بلا تفریق جمع کر لیا ہے، ورنہ امت بٹ گئی تھی زبان میں، مذہب میں، رنگ میں، نظریات میں. تو میرے دوستوں عزیزو، اصل سنت یہ ہے کہ امت کو جمع کیا جائے بلا تفریق. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اقسم اغزو مع غیر قومک، اقسم اللہ کے راستے میں نکلو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، تم باعزت ہو جاؤ گے اپنی قوم میں.